اگر کسی شخص نے امام کے پیچھے بھول کر سلام پھیر دیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رہے کہ مسبوق کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ امام کے جب قعدہ اخیرہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو جب امام سلام پھیرے گا تو وہ شخص کھڑا ہو جائے گا اور اپنی بقیہ رکعتیں ادا کرے گا۔ لیکن اگر یہ شخص بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر امام کے بالکل ساتھ یعنی برابر سلام پھیرا تو پھر ایسی صورت میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر منافی نماز کوئی کام نہیں کیا تو فوراً کھڑا ہو جائے اور جو ایک یا دو رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں وہ انہیں کمپلیٹ کرے اور سجدہ سہو بھی صورت میں لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر امام کے کچھ وقفے سے سلام پھیرا یعنی امام نے ایک سلام پھیر لیا، پھر اس نے سلام پھیرا، دوسرا بھی سلام امام نے پھیر لیا، اس کے پیچھے سلام پھیرا، وقفے سے سلام پھیرا، تو پھر ایسی صورت میں بھی جب تک منافی نماز کوئی کام نہیں کیا یعنی سلام پھیرتے فوراً اسے یاد آ گیا تو اب بھی حکم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور جتنی رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں انہیں ادا کرے اور پھر آخر کے اندر ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لے تو اس طرح سے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب یہ مسبوق کہتے کسے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل سماعت کر لیجئے۔ مسبوق یہ کہلاتا ہے کہ جس کی ایک یا ایک سے زائد رکعتیں نکل گئی ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر عصر کی نماز تھی تو آپ کی پہلی رکعت نکل گئی، آپ دوسری میں آئے، یا پہلی دو نکل گئے اس کے بعد شریک ہوئے، تو الغرض ایک رکعت یا ایک سے زائد رکعتیں چھوٹ جائیں تو وہ مسبوق کہلاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے آپ نے تفصیل جان لی، سلام بھول کر پھیر دیں تو دو صورتیں آپ نے اس کی تفصیل سن لی۔ اچھا، اس میں مسبوق کے لیے اب حکم کیا ہے یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ مسبوق کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے قعدہ اخیرہ میں بیٹھے گا تو وہ التحیۃ عبدہ و رسولہ، یہاں تک اس سے حکم یہ ہے کہ یہاں تک جو پڑھنا ہے اس نے تو وہ ٹھہر کر پڑھتا رہے کہ امام کے سلام پھر جیسے امام سے سلام سے فارغ ہو تو اس وقت یہ اس کی تشہد کمپلیٹ ہو جائے۔ بالفرض اگر اس کے امام کے سلام سے پہلے اس کی تشہد بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ یہ شہادتین کا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یعنی شہادتین کا پھر یہ تکرار کرتا رہے، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ اور بالفرض یہ شہادتین کا تکرار نہیں کرتا، بالکل خاموش رہتا ہے، امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرتا ہے، تو اس طرح بھی کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ لہٰذا اب جب امام سلام پھیرے گا تو پھر اس نے کھڑا ہو جانا ہوگا، لیکن اگر سلام پھیر دیا تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، دوبارہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سن لیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے ہمارا آج، اور یہ بھی اہم مسئلہ ہے مسافر کے حوالے سے، کہ انسان شرعی سفر کا اس کا ارادہ ہے، یعنی جو شہر کے باہر سے متصلاً سفر کا ارادہ ہے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر کا ارادہ ہے تو یہ تو شرعی مسافر ہے۔ لیکن کسی کا سوال یہ تھا کہ اس دوران یعنی دوران سفر وہ اور کھانے پینے کے لیے گاڑی روکتے ہیں یا نماز کے لیے تو تب بھی یہ مسافر کہلائے گا یا نہیں ہوگا، یعنی ایسی صورت میں اگر مسافر نہیں ہے تو پوری نماز پڑھنی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر کسی شخص نے متصلاً یعنی بیچ میں کسی جگہ اس نے رکنے کے لیے کہ وہاں پر وہ ٹھہر جائے گا، ایک دو دن کے بعد پھر کسی اور جگہ جائے گا تو پھر اگرچہ 92 یعنی دونوں کو ملا کر 92 بن جائے تو ایسی صورت میں تو یہ شرعی مسافر نہیں کہلاتا کہ ایک دو دن یہ یہاں ٹھہرے گا پھر آگے جائے گا، پھر وہاں ایک دو دن کے لیے ٹھہرے گا پھر آگے جائے گا، یوں کرتے کرتے پوری دنیا میں اگر وہ گھوم کر آ جاتا ہے تو وہ شرعی مسافر نہیں کہلائے گا۔ ہاں، یہ متصلاً اس کا سفر کا ارادہ ہو تو اب اس دوران جو اس کے کھانے پینے کے لیے رکے گا، نماز کے لیے، تو یہ پھر یا اسی طرح گاڑی میں پیٹرول وغیرہ ڈلوانا ہے تو ان چیزوں کے لیے جو وہ رکے گا تو یہ شرعی مسافر بننے کے اندر اس میں کوئی حرج نہیں آئے گا، انسان شرعی مسافر ہی رہے گا۔ تو جو جن نمازوں کے اندر قصر کرنے کا حکم ہے جیسے ظہر اور عصر اور عشاء، تو ان کے 4 فرض کے بجائے 2 رکعت یعنی 2 فرض اس نے ادا کرنے ہوں گے جب وہ تنہا پڑھ رہا ہو، یا پھر یہ ہے کہ جو وہ امام ہے وہ بھی مسافر ہو تو پھر اس صورت میں بھی وہ اس نے قصر کر کے ادا کرنی ہوگی۔ آخری ہمارا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے ظہر اور عصر میں کون سی صورتیں پڑھیں گے؟ تو یہ ایک صاحب نے پوچھا تھا مسئلہ کہ امام کے پیچھے جیسے پہلی 2 رکعتوں میں یعنی جیسے مغرب، عشاء اور فجر کی پہلی 2 رکعتوں میں امام صاحب قرات کرتے ہیں تو آخری میں امام صاحب قرات، ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں کرتے تو ہم تو صورتیں ملاتے ہیں، تو اب جیسے ظہر اور عصر ہے تو ان میں ہم کون سی صورتیں ملائیں گے؟
اولاً تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ ان کا جو نظریہ تھا اور ان کے ذہن میں جو مسئلہ بیٹھا ہوا تھا یہ بالکل غلط ہے۔ امام کے پیچھے کسی بھی رکعت کے اندر سورت نہیں ملانی، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے اور سورت بھی نہیں پڑھیں گے، خاموشی سے امام کے پیچھے آپ نے جو ہے وہ نماز ادا کرنی، یعنی قرات کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ جب امام کے پیچھے آگے تو اب قرات کرنا یہ امام کے ذمے، ہر رکوع سجدے کی تسبیحات اور قعدہ وغیرہ کی جو تشہد پڑھنا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ قرات ہم کسی بھی رکعت کے اندر نہیں کریں گے، چاہے جن رکعتوں کے امام سے بلند آواز سے قرات کرتے ہیں یا آہستہ آواز سے قرات کرتے ہیں، دونوں طرح کی رکعتوں کے اندر ہم نے پیچھے قرات نہیں کرنی، امام کے پیچھے قرات کرنا یہ ناجائز ہے۔